میاں بیوی کا جہاں جھگڑا نہ ہوا زندگی میں لطف نہیں. لیکن آپ کہیں گے کیا بات کرتے؟ کہاں میاں بیوی میں جھگڑے کے بعد جو بات ہوتی ہے نا پھر وہ محبت معراج پہ پہنچتی ہے نا. معراج کا سما ہوتا ہے محبتوں کے اندر، اتنی عروج پر. اور جہاں جھگڑا ہو کر دوریاں ہو جائے وہ معیوب ہے. جس جھگڑے میں جھگڑے کے بعد سب لڑنے والے ہنس رہے ہیں، دیکھیے کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے. بھئی کوئی بھی تو لڑ سکتا ہے نا. حضور امام حضرت سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ پاک یہ سارا مجھ سے لڑتی ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم صبر کر، کیونکہ میں نے عورت کو تیری قسمت سے پیدا کیا. یہ امام فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، آپ نے شکایت کی. ہاں یہ بات ہے. تو بات دور نکل نہ جائے کہ جھگڑے کے بعد دوریاں ہو جائیں یہ معیوب ہے، لیکن جھگڑے کے بعد پھر نئی محبت کا آغاز ہو، یہ جیسے مثال کے طور پر گالی گلوچ ہو جائے، دوریاں ہو جائے، طلاق تک نوبت آئے، یہ معیوب ہے. لیکن جھگڑے کے بعد پھر نئی محبت کا آغاز ہو، پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر وہاں کبھی محبت ختم نہیں ہوتی. تو وہ کبھی کبھی جیسے دودھ ابلتا ہے، اگر اتنا ابل جائے کہ ہانڈی سے گر جائے تو نقصان ہے، لیکن ابلنے کے بعد اگر بیٹھ جائے تو اس دودھ کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے. تو میاں بیوی کا جھگڑا ابلتے ہوئے دودھ کی طرح ہوتا ہے. کنٹرول کر لینا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دودھ ابل کر ہانڈی کے باہر جائے. ہانڈی ہی میں نیچے کی طرف بیٹھ جائے تو اس کے اندر ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے، نیا لطف پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہی گرمی اس کے لیے بالائی کا سبب بنتی ہے. جس کو ہم ملائی کہتے ہیں اس بالائی کا سبب بنتی ہے. اگر دودھ گرم نہ ہو تو بالائی نصیب کہاں سے ہوگی، ملائی کہاں سے ملے گی؟ ہر گرمی کے بعد جو ہے وہ ملائی نصیب ہوتی ہے. آپ سمجھے یہی میاں بیوی کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. بہرحال ایسا مت اس کو دلیل بنا کے لڑیے گا مت، لڑائی ہو جائے تو اس کو سولو کرنے کی محبت. اور ایک بات یاد رکھنا، روٹ کے بیٹھنا عورتوں کا کام ہے، منا لینا یہ مردوں کا کام ہے. اب یہاں سے یہ بھی طے کر لیتے ہیں جو روٹ جائے اس کو عورت کہتے ہیں، جو منا لے اس کو مرد کہتے ہیں. اس لیے روٹا نہ کرو بلکہ منایا کرو. منانے کی بھی ایک نئی لذت ہے، نیا لطف ہے. اللہ اکبر. روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں. بہرحال امام